بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اب تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے موصول ہو سکے۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بدعت کیا ہے۔ ہمیں نہیں پتہ، ہم اپنے روزمرہ کے معمول میں بہت سارے ایسی حرکات و سکنات کر جاتے ہیں، ایسے اعمال کے مرتکب ہو جاتے ہیں جو بدعت کا باعث بنتی ہیں۔ آج ہم اسی میں جانیں گے کہ بدعت کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا آخری جملہ ہے، ہر بدعت گمراہی ہے۔ بعض اکابر بدعت کے اصل لغوی معنی کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سمجھا اور لکھا ہے کہ ہر وہ امر بدعت ہے جو عہد نبوی میں نہیں تھا اور قرآن و حدیث میں بھی اس کا ذکر نہیں ہے۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ ایسے بہت سے امور ہیں جو نہ تو عہد نبوی میں تھے، نہ قرآن و حدیث میں ان کا ذکر ہے، مگر دینی لحاظ سے وہ اشد ضروری اور ناگزیر ہیں، اور امت کے علماء و فقہ میں سے کسی نے بھی ان کو بدعت اور ناجائز نہیں قرار دیا، بلکہ دین کی ضروری خدمت اور موجب اجر و ثواب سمجھا ہے۔ مثلاً قرآن مجید پر اعراب لگانا، فصل و وصل، وقف وغیرہ کی علامت کا لکھنا تاکہ عوام بھی قرآن پاک کی صحیح تلاوت کر سکے۔ اسی طرح حدیث و فقہ کی تدوین، کتابوں کی تالیف، حسب ضرورت مختلف زبانوں میں دینی موضوعات پر تصانیف اور ان کی طباعت و اشاعت کا اہتمام، دینی تعلیم کے لیے مکاتب و مدارس کا قیام وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب چیزیں ظاہر ہے کہ عہد نبوی میں نہیں تھی اور قرآن و حدیث میں بھی اس کا کہیں ذکر نہیں ہے، تو بدعت کی مذکورہ بالا تشریح کے لحاظ سے یہ سب امور بدعت ہونے چاہیے۔ اسی طرح ساری نئی ایجادات، ریل، موٹر، ہوائی جہاز، تارے برقی، ٹیلی فون وغیرہ کا استعمال بھی اس تشریح کے لحاظ سے بدعت اور ناجائز ہونا چاہیے، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ اس مشکل کو حل کرنے کے لیے علماء حدیث نے کہا ہے بدعت دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک وہ جو کتاب و سنت اور اصول شریعت کے خلاف ہو، وہ بدعت سیاح ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے بارے میں فرمایا ہر بدعت گمراہی ہے۔ دوسری قسم بدعت کی وہ ہے جو کتاب و سنت اور اصول شریعت کے خلاف نہ ہو بلکہ مطابق ہو، وہ بدعت حسنہ ہے، اور یہ بدعت حسنہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے کبھی واجب ہوتی ہے، کبھی مستحب اور کبھی مباح و جائز۔ پس قرآن مجید پر اعراب، فصل و وصل وغیرہ کی علامت لکھنا، حدیث و فقہ کی تدوین، حسب تقاضائے ضروریت مختلف زبانوں میں دینی موضوعات پر کتابوں کی تصانیف و اشاعت اور مدارس کا قیام وغیرہ، یہ سب بدعت حسنہ کے قبیل ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کسی نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی بات ایجاد کی جو اس میں نہیں ہے تو اس کی وہ بات رد ہے۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، پھر آپ ہم لوگوں کے طرف متوجہ ہو گئے اور ہماری طرف رخ فرما لیا اور ایسا مؤثر واعظ فرمایا کہ اس کے اثر سے آنکھیں بہہ پڑیں اور دل خوفزدہ ہو کر دھڑکنے لگا۔ تو ہم میں سے ایک شخص نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، یہ تو گویا ایسا واعظ ہے جیسے الوداع کہنے والے اور رخصت ہونے والے کا واعظ ہوتا ہے، بس اگر ایسی بات ہے تو پھر آپ ہم کو ضروری امور وصیت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم کو وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرتے رہنا، اس کی نافرمانی سے بچتے رہنا، اور خلیفہ یا امیر کا حکم سننے ماننے کی، اگرچہ کوئی حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، اس لیے تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بڑے اختلافات دیکھے گا، تو ایسی حالت میں تم اپنے اوپر لازم کر لینا میرے طریقے اور میرے خلفائے راشدین کے طریقے کی پیروی و پابندی، اور مضبوطی سے اس کو تھام لینا اور دانتوں سے پکڑ لینا، اور دین میں نئی نکالی ہوئی باتوں سے اپنے آپ کو الگ رکھنا، اس لیے کہ دین میں نئی نکالی ہوئی ہر بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ مسند احمد، جامع ترمذی۔ یہ حدیث شریف حضور کے معجزات میں سے ایک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات مقدسہ میں ایسی حالت میں جب کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اختلاف
کا تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا، فرما دیا تھا کہ تم میں سے جو لوگ میرے بعد زندہ رہیں گے وہ بڑے بڑے اختلافات دیکھیں گے۔ یہی ظہور میں آیا ہے کہ آپ کے وہ اصحاب و رفقا جو آپ کے بعد 25-30 سال بھی زندہ رہے، انہوں نے امت کے یہ اختلاف اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے اور اس کے بعد اختلافات میں اضافہ ہی ہوتا رہا، اور آج جبکہ 14ویں صدی ہجری ختم اور 15ویں صدی شروع ہو چکی ہے، امت کے اختلافات کا جو حال ہے وہ ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ حق و ہدایات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر قائم رہنے کی توفیق دے، آمین۔ اپنی خاص دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا کہ اللہ پاک مجھے بھی توفیق دے کہ میں بھی خود کو اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی بدعتوں سے محفوظ رکھ سکوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے پر عمل کر سکوں، دین اسلام کی مکمل پیروی کر سکوں۔ آپ سب کے لیے بھی میری یہی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو بھی دین اسلام پر سختی سے پابندی کرنے کا شرف بخشے، آپ سب کی ہدایت فرمائے اور آپ کے ساتھ میری بھی راہ ہدایت نصیب کرے، آمین۔ اپنی خاص دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔